لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صلوات مومنین کرام سامعین محترم عزیزان گرام قدر عزاداران اول مظلوم کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہم صلی اللہ علیہ حضرت کی مظلومانہ شہادت کے سلسلے میں برپا کی گئی ان 5 روزہ مجالس میں ولایت الہیہ کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ اپنے موضوع پر گفتگو کے لیے سورہ مبارکہ بقرہ کی 257 نمبر آیت کو میں نے سرنامہ کلام کے طور پر آپ کی خدمت میں تلاوت کیا۔ یقیناً یہ آیت آپ کے اذہان میں محفوظ بھی ہے اور یقیناً اس کا ایک اجمالی ترجمہ بھی آپ کے ذہنوں میں موجود ہوگا۔ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے ان لوگوں کا، اللہ سرپرست ہے ان لوگوں کا کہ جو ایمان لائے۔ اس ولایت کا اثر ان اولیاء ان مؤمنین کے اوپر کیا ہونا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، یہ ولایت الہیہ کی تاثیر ہے کہ وہ انسان کو ظلمات اور اندھیروں سے نکال کر نور میں لے آتی ہے۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا، اولیاءہم الطاغوت، ان کے اولیاء ان کے سرپرست طاغوت ہو جاتے ہیں کہ اس ولایت طاغوت کی تأثیر یہ ہے کہ یخرجونہم من النور الی الظلمات،
کہ یہ ولایت طاغوت کی تاثیر ہے کہ وہ انسان کو نور سے نکال کر دوبارہ ظلمات کی طرف لے جاتا ہے۔ اور اگر کوئی ولایت طاغوت میں چلا جائے تو اولئک اصحاب النار، یہی لوگ جہنم کے اصحاب ہیں، آگ کے اصحاب ہیں، جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور یہ ہمیشہ ابداً اسی جہنم میں رہنے والے ہیں۔ یہ یاد رکھیے گا کہ یہ دنیا ہماری قیامت کو ہر لحظے میں آمادہ کر رہی ہوتی ہے۔ عام طور پر قیامت کے عقیدے کے حوالے سے اس سال کی ہماری تفاسیر کا عنوان سورہ قیامت، وہاں میں نے تفصیل سے ان مطالب کو بیان کیا کہ قیامت ہمارے اور آپ کے نزدیک ایک دن ہے جس دن وقوع ہوگا، واقع ہوگی قیامت۔ خود قیامت کیا ہے اس کی طرف ہم متوجہ نہیں رہتے۔ جس دن قیامت نے واقع ہونا ہے وہ وقوع یوم القیامہ ہے، خود قیامت نہیں ہے۔ خود قیامت کیا ہے؟ جو ہمارے اور آپ کے عقائد کا حصہ ہے، ہم جس پر ایمان رکھتے ہیں۔ آیت اللہ جوادی عاملی حفظ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ قیامت ابھی آئی ہی نہیں ہے، یہ ابھی نہیں ہے اور کبھی اور آنی ہے، مستقبل میں اس کا کوئی تعلق ہے، تو پھر اس کا مطلب ابھی یہ قیامت موجود نہیں ہے۔ اور اگر قیامت موجود نہیں ہے تو وہ چیز جو موجود نہ ہو اس پر ایمان لایا ہی نہیں جا سکتا۔ تو پھر قیامت کیا ہے؟ فرمایا کہ قیامت کوئی ایسا مرحلہ نہیں ہے جس نے بعد میں جو واقع بعد میں ہونا ہے اسے قیامت کبریٰ، یوم وقوع قیامت کہا جاتا ہے۔ یعنی جس دن اس قیامت نے سارے حجاب اور سارا جو مادی نظام ہے اس کو ختم کر کے اپنے آپ کو پوری طرح سے ظاہر کر دینا ہے، یہ یوم قیامت کہلاتا ہے۔ قیامت کیا ہے؟ قیامت ابھی بھی ایگزسٹ کر رہی ہے، ہمارے اور آپ کے ساتھ ساتھ پیرللی ہماری قیامت موجود ہے۔ اور قیامت اور دنیا کا رابطہ انورس پروپورشن ہے، یعنی کیا؟ یہ دنیا جتنی ظاہر ہے قیامت اتنی باطن ہے۔ اس دنیا میں جو چیز دنیا سے تعلق رکھے گی وہ قیامت میں ختم ہو جانے والی ہے، اور جو اس دنیا میں دنیا سے تعلق نہیں رکھے گی، خدا سے تعلق رکھے گی، آخرت سے تعلق رکھے گی، وہ دنیا میں ظاہر نہ بھی ہو قیامت میں اس کا ظہور خود بخود ہوگا۔ لہذا ہماری اور آپ کی قیامت پیرلل ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر میرے اوپر اس وقت میری موت طاری ہو جائے تو موت کیا کرتی ہے؟ موت میرے لیے قیامت صغریٰ کیوں کہا گیا ہے؟ ہر فرد کی قیامت اس کی موت کے ساتھ اس پر ظاہر ہو جاتی ہے۔ قیامت کبریٰ کیا ہے؟ کہ جب پورے نظام کو اللہ ختم کر دے گا، وہ قیامت کبریٰ ہے۔ یہ ظہور قیامت ہے جو اگر فرد پر ہو تو قیامت صغریٰ کہلاتی ہے، اگر پورے اجتماع پورے عالم پر ہو جائے تو قیامت کبریٰ کہلائے۔ لیکن خود قیامت کہاں ہے؟ قیامت اس وقت موجود ہے، اس کے آثار بھی اس وقت موجود ہیں، اور یہ قیامت دنیا کے مقابلے پر جیسے میں نے کہا انورس ہے، بالکل الٹ ہے، لیکن ہے اس وقت بھی ایگزسٹ کرے۔ اگر مجھ پر ابھی موت طاری ہوگی تو جو کچھ میں کر چکا ہوں اپنی قیامت کو جس طرح سے آمادہ میرے لیے قیامت کا سلسلہ اسی طرح سے پھر اس قیامت کبریٰ میں ظاہر ہو جائے گا۔ پس میں اس وقت بھی اپنی قیامت کو خود بخود اپنے ہاتھوں سے مہیا کر رہا ہوں۔ میری قیامت، آپ کی قیامت سب موجود ہے۔ کیوں ہم فیہا خالدون؟ اس لیے کہ جو شخص بھی ولایت طاغوت سے اپنے آپ کو نکال کر ولایت الہیہ میں لے جانے کی صلاحیت ہی نہیں پیدا کرتا، قیامت کے دن اسی ولایت طاغوت کا نتیجہ اس کا جہنم میں ورود ہے۔
اب جس نے دنیا میں اپنے آپ کو طاغوت کی ولایت سے باہر نہیں نکالا، قیامت کے دن اس کو جہنم سے باہر نکلنے کا کوئی حق حاصل ہی نہیں ہوگا۔ لہذا ضروری ہے ہمیں کہ ہم اس دنیا میں اپنے آپ کو ولایت طاغوت سے نکالیں۔ انشاءاللہ میں مباحث تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ یہاں جو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں دو ولایتوں کو تذکرہ کیا ہے، آیت اللہ جوادی عاملی یہاں پر بھی ارشاد فرماتے ہیں در واقع ولایت صرف اور صرف اللہ کی ہے، اس کائنات میں کسی اور کے پاس ولایت نہیں ہے۔ اگر اس کے بعد کوئی ولایت کا مستحق ہوگا وہ ہوگا جسے اللہ نے اس ولایت کو تفویض کیا ہو۔ کہ اس ولایت کا تفویض کرنا انشاءاللہ وہ کیا مراحل ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، کیسے خدا اس ولایت کو تفویض کرتا ہے۔ بعض اوقات ہم سب بھی اسی ولایت الہیہ کی تجلی ہے کہ جو خود میرے اور آپ کے اندر بھی موجود ہے، اور انسان مختلف مراحل میں اسی ولایت کو انٹرٹین کر رہے ہوتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہے۔ طاغوت کے لیے فرمائے کوئی ولایت نہیں ہے، کوئی ولایت طاغوت کے لیے نہیں ہے، تو پھر کیوں کہا گیا اولیاءہم الطاغوت؟ فرمایا کہ اگر آپ اس آیت کو توجہ کے ساتھ تلاوت کریں تو آپ دیکھیں گے کہ آیت کے دونوں حصے ایک دوسرے کے مرر امیج ہیں۔ مرر امیج وہ ہوتا ہے کہ جو اصل کا بالکل الٹ ہو۔ آئینے میں بنیادی طور پر جو ہمیں مرر نظر آ رہا ہوتا ہے وہ بالکل الٹ ہوتا ہے۔ یعنی میں آسانی سے آپ کو اس بات کی طرف متوجہ کروں، بچوں کے لیے خاص طور پر، اگر آپ اپنے آپ کو چہرے میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ کو آئینے کو چہرہ جب دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ توجہ نہیں کرتے، لیکن اگر آپ اپنا ہاتھ آئینے کے سامنے لے کر جائیں اور آئینے سے اپنے ہاتھ کو ملا دیں تو جہاں آپ کا ہاتھ ختم ہو رہا ہوگا آئینے میں وہیں سے امیج شروع ہو رہا ہوگا۔ بالکل الٹ ہے، جہاں آپ کا ختم ہو رہا ہوگا ہاتھ وہیں سے آئینے میں آپ کے ہاتھ کا جو امیج ہے شروع ہو رہا ہوگا، لہذا بالکل بالعکس۔ فرمایا اس آیت میں اللہ نے دو حصوں کو مرر امیج کی طرح سے بیان کیا ہے۔ الفاظ پر غور کیجئے گا، ترکیب کیا ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے۔ اب دوسری طرف جملہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ وَالطَّاغُوتُ أَوْلِيَاؤُهُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جملہ یوں ہونا چاہیے تھا، لیکن اللہ نے جملہ الٹ کر دیا، اور جملہ الٹ کر کے کیا کہا؟ وَالَّذِينَ كَفَرُوا، وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، اولیاءہم الطاغوت، طاغوت ان کے اولیاء ہو جاتے ہیں۔ میں نے جان بوجھ کر ترجمے میں تھوڑی سی دخالت کی ہے تاکہ اس مطلب کو پہنچا سکوں، کیونکہ عربی کا اصل حسن اسی چیز میں ہے، ہماری زبانوں میں، ہمارے ادب میں، فصاحت اور بلاغت میں وہ قوت نہیں ہے جو عربی زبان میں ہے۔ اب یہی جملے کو بالعکس کر دینا، آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں سب سے بڑی دلیل ہے اس بات کی، اللہ ولی الذین آمنوا، چونکہ ولایت صرف اللہ کے لیے ہے اور اللہ ہی ولی حقیقی ہے، لہذا فرمایا اللہ ولی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے۔ لیکن طاغوت کے پاس اپنی کوئی ولایت نہیں ہے، طاغوت کسی کے اوپر کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ کیا ہوتا ہے؟ والذین کفروا، جو لوگ کفر کرتے ہیں، ان کا کفر باعث بنتا ہے کہ یہ اللہ کی ولایت کے دائرے سے خارج ہو جاتے ہیں۔ اب جیسے ہی اللہ کی ولایت کے دائرے سے خارج ہوتے ہیں تو پھر اس کے بعد واحد چیز جو ان کے لیے بچتی ہے وہ کیا ہے کہ پھر طاغوت ان کے اوپر اپنی ولایت کو لے آئے، یعنی اس کے پاس ہے نہیں، لیکن اللہ کی ولایت سے باہر نکلنے کا نتیجہ اس پستی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے کہ جسے اللہ نے کوئی ولایت اور اختیار نہیں دیا، یہ لوگ خود بخود ان کی ولایت میں چلے جاتے ہیں۔ نہیں دی اللہ نے ولایت، یہ ولایت کہاں سے آتی ہے؟ یہ اس کفر کا نتیجہ ہے۔ لہذا ایک اور اہم ترین نقطہ جو اسی آیت میں اللہ نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ یہ یاد رکھیے گا کہ ان دو ولایتوں کے درمیان، یا یہ جو دو باتیں اللہ نے کہی ہیں، تیسری کوئی راہ اور تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ یعنی ہم یہ کنسیڈر نہیں کر سکتے سچویشنز
کہ کوئی یہ کہے کہ میں اللہ کی ولایت میں بھی ہوں اور طاغوت کی ولایت میں بھی ہوں، نہیں، پاسبل نہیں ہے۔ یا کنڈیشن کو یہ لے کر آئے کہ یہ کہے کہ نہ میں اللہ کو مانتا ہوں نہ طاغوت کو مانتا ہوں، نہ، یہ بھی کوئی سچویشن نہیں ہے۔ یعنی کیا؟ یا انسان اللہ کی ولایت میں ہے، اور اگر اللہ کی ولایت میں نہیں ہے تو جان لے کہ وہ ولایت طاغوت میں ہے، اب وہ چاہے اسے مانے یا نہ مانے۔ اللہ کی ولایت کے دائرے سے نکلنا یعنی طاغوت کی ولایت میں ہونا، کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے، کوئی درمیان کی راہ نہیں ہے۔ اسی چیز کو جب امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں، حضرت نے کربلا میں تجلی دیا اسی انداز سے کہ یاد رکھو کربلا میں جو امام حسین کے ساتھ ہے وہ ولایت الہیہ کے دائرے میں ہے۔ اب جو امام حسین کے ساتھ نہیں ہے، چاہے لشکر یزید میں ہو یا نہ ہو، وہ اس دائرے سے خارج ہے۔ یہ خط ہے جو امام حسین نے کربلا میں کھینچا ہے، اور یہی وہ خط ہے جسے ہم نے اور آپ نے سمجھنا ہے کہ اگر کوئی ولایت الہیہ کے دائرے میں نہیں ہے تو پھر حتماً ولایت طاغوت میں ہے۔ تو اب یہ ولایت کہ جس کے لیے کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اس کا جو اصل ہے مادے کے اعتبار سے، لغت کے اعتبار سے، جب ہم اس کی ڈکشنری میں جا کے لفظ کے اوپر بحث کرتے ہیں تو اس کا جو اصل معنی ہے وہ تقرب کا ہے، کہ جس کی تفصیل میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کی۔ لیکن یہ تقرب اس وقت تک ایجاد ہی نہیں ہوتا جب تک کہ انسان میں کسی چیز کی محبت نہ ہو۔ محبت ہوتی ہے تو درجہ ولایت تک انسان پہنچتا ہے۔ لہذا اب یاد رکھیے گا، کوئی نہ کوئی ایسی غیر اللہ کی محبت ہوتی ہے انسان کے اندر جو اسے اللہ کی ولایت کے دائرے سے باہر نکال کر طاغوت کی ولایت میں لے جاتی ہے، کہ جس کی تفصیل انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اب یہ محبت، تو کیا فرق ہے محبت میں اور ولایت میں؟ اگر ولایت اور محبت کا ایک ہی معنی کیا جائے، جو کہ عام طور پر ایک مسکنسیپشن ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں موجود ہے، بہت کثرت سے یہ ہوتا ہے کہ ہم اکثر جگہوں پر ولایت اور محبت کو ایک ہی معنی دے رہے ہوتے ہیں۔ خوب بعض مقامات پر ولایت محبت کے معنی دے سکتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ بغیر محبت کے تقرب کا کوئی تصور پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان کسی چیز سے محبت ہی نہ کرتا ہو اور اس کے اندر تقرب پیدا ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ قرب۔ اسی لیے یاد رکھیے گا کہ علماء فرماتے ہیں کہ ولا یلی اپنے اصل مادے میں اس لفظ کو شاید ڈسکرائب کیا جائے، لغت میں اس کے معنی مکان اور زمان کے اعتبار سے تقرب کا معنی اس میں پایا جاتا ہو اور استعمال ہو سکتا ہے، جس کی مثالیں کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کل۔ لیکن اصل جو اس مادے کے اندر تقرب ہے وہ تقرب حقیقی ہے، اور قرآن نے اور روایات نے یعنی معارف دین نے جس وقت اس مادے کو استعمال کیا ہے تو اسی حقیقی قرب کو ذہن میں رکھا ہے کہ جو بغیر محبت کے ایجاد ہی نہیں ہوتا۔ زمانی اعتبار سے نزدیک ہونا، تقرب ہونا، مکانی اعتبار سے نزدیک ہونا، لوگوں کا آپس میں مل کر بیٹھ جانا، یہ جسم ساتھ ہو سکتے ہیں اور لیکن ممکن ہے اے نہیں۔ یہ مرحلہ ہم نے آپ نے دیکھا بھی ہے کہ بعض اوقات جسم ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ایک دوسرے میں شدید نفرت پائی جاتی ہے۔ اس کے مقابلے میں ہو سکتا ہے لوگوں کے درمیان میں زمان اور مکان کا فاصلہ ہو، لیکن اگر تقرب حقیقی حاصل ہو تو نہ زمان حائل ہوتا ہے نہ مکان حائل ہوتا ہے۔ ہماری ائمہ سے محبت اسی چیز کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ کربلا کے واقعے کو گزرے ہوئے 1400 سال ہو گئے ہیں، آج بھی آنکھوں سے اشک بہہ کر یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں کربلا موجود ہے، گرچہ ہم زمانی اعتبار سے کربلا سے دور ہیں۔ یہ تقرب معنوی، یہ تقرب جو کہ محبت سے، اصل جو تقرب ہے، حقیقی جو تقرب ہے وہ محبت ہے۔ لہذا غور کیجئے گا، کیا یہ محبت ہمیں اور آپ کو دکھائی دیتی ہے؟ دکھائی نہیں دیتی۔ محبت ہمیں
اور آپ کو دکھائی نہیں دیتی. لہذا یاد رکھیے گا جو محبت دنیا میں دکھائی نہیں دے رہی یہی قیامت میں خود بخود اپنا ظہور پیدا کرنا شروع کر دیتی ہے. لہذا قیامت میں انسانوں کے بارے میں جو فیصلہ ہونا ہے وہ اسی محبت کے اعتبار سے پیدا ہونا ہے. کوئی ظاہری طور پر اپنے آپ کو کسی سے کتنا ہی قریب ہونے کا دعویٰ کرے لیکن وہ جو قلب میں چھپی ہوئی محبت ہے قیامت کے دن میزان وہ بنے گا. بس کوئی اپنے آپ کو کتنا ہی پنجتن کا غلام کہتا رہے لیکن ان کے دشمنوں کا اپنے دل میں کوئی سافٹ کارنر رکھے ہوئے ہو, یہ سافٹ کارنر یہ بتا رہا ہے تم لفظ میں تو محبت کا اقرار کر رہے ہو لیکن تمہارے دلوں میں اہل بیت سے دوری پائی جاتی ہے. اب زبان سے جتنا مرضی کہہ دے قیامت کے دن جب یہی محبت ظہور پیدا کرے گی تب پتہ لگے گا کہ اہل بیت کا حقیقی غلام کون تھا. تو اب یہ ہم اور آپ سب کے لیے ہے. میں زبان سے جتنا مرضی اہل بیت سے محبت کا اقرار کروں نہیں وہ محبت نہیں. محبت کون سی؟ جو قلب میں. لہذا ہم عام طور پر ایک مسکنسیپشن یہاں پیدا کرتے ہیں. بعض اوقات ہم ولایت کے معنی کو محبت کے معنی کے ساتھ مکس کر رہے ہوتے ہیں. لہذا کوئی بھی اہل بیت سے متعلق ذرا سے بھی محبت کا اقرار کر دے یا اظہار کر دے ہم اس کے لیے فوراً موالی کا مولائی ہونے کا فتویٰ جاری کر دیتے ہیں. یہ جانے بغیر کہ ولایت کی حقیقت اس سے بہت بلند ہے جو ہم نے اور آپ نے درکی ہوئی ہے. خوب پس اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے محبت مقدمہ ولایت تو ہے لیکن ولایت نہیں ہے. بس کیا فرق ہے؟ اس فرق کو آج تھوڑا سا آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. بعض مقامات عرض کر کے تیزی کے ساتھ آگے بڑھوں گا اس لیے کہ ان میں سے ہر مقام یعنی اگر ہم خود محبت کو عنوان قرار دیں تو یہ عنوان اپنے اندر تفصیل چاہتا ہے. میں آج صرف چند بلٹ پوائنٹس آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, تفصیل میں نہیں جاؤں گا. کیوں؟ میں نے عرض کیا کہ اگر میں محبت کے معنی پر ہی بحث شروع کر دوں گا تو یہ اپنی جگہ ایک مستقل موضوع ہے. تو محبت کیا ہے میں پھر سرچ کروں, میں تفصیل میں نہیں جا رہا. محبت کا جو اصل معنی ہے وہ چھپی ہوئی اس کیفیت سے تعلق رکھتا ہے جو کہ انسان کے بنیادی طور پر دل میں ہم جس کو کہتے ہیں یعنی چھپی ہوئی کیفیت, وہ کیفیت نفسانی کہ جو انسان کے اندر کسی بھی چیز کی نسبت جو ایک انسیت ایجاد کرتی ہے, اس کے اندر ایک اٹریکشن اور افیکشن پیدا کرتی ہے, اسے محبت کہتے ہیں. لیکن یہ محبت ابھی میں نے بہت اجمالی سے گفتگو کی ہے, میں نے عرض کیا تفصیلی گفتگو کبھی اسی لفظ کے اوپر بھی اپنی جگہ مفصل بحث. اس محبت کا اوریجن انسان کے اندر کیا ہے؟ یہ محبت کہاں سے آتی ہے؟ اس محبت کے بھی تین اوریجن انسان کے اندر موجود ہیں کہ جو عام طور پر علماء اخلاق انسان کی روح کو جب بیان کرتے ہیں تو انسانی روح کے تین مراحل یا تین مرتبے ہیں جن کو بیان کیا جاتا ہے کہ روح یا نفس ہوتی ہے ایک مرحلے میں, یا عقل ہوتی ہے, یا قلب. یعنی یہ تینوں مرتبے مل کر انسانی روح کو تشکیل دیتے ہیں. ان تین درجات میں یا ان تین مراحل میں, کیونکہ ہم روح کے لیے پارٹس نہیں کہہ سکتے, حصے نہیں ہیں, بس نفس ہے, عقل ہے اور قلب ہے. محبت تینوں مراحل سے اوریجن اپنا پیدا کر سکتی ہے. کچھ محبتیں وہ ہیں جن کا تعلق نفس سے ہے, کچھ محبتیں وہ ہیں جن کا تعلق عقل سے ہے, اور کچھ محبت وہ ہے جس کا تعلق قلب سے ہے. اب میں صرف اشارے کروں گا اور تیزی کے ساتھ آگے بڑھوں گا. ہر وہ چیز کے جو حس کے دائرے میں ہے, محسوسات کے دائرے میں ہے, ان میں سے اکثریت کا تعلق نفس کی محبت سے ہے. یہ نفس کی محبت مذموم نہیں ہے, فی ذات ہی اپنے اندر مذموم نہیں ہے. جیسا کہ ہمارے ہاں صوفیہ کا یا عیسائیوں میں رہبانیت کا مکتب رکھنے والوں کی جو فکر ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ نفس اور اس کے جتنے بھی قوہ اور اس کی جتنی بھی لذات اور محبتیں ہیں یہ سب مذموم ہیں. لہذا رہبانیت کیا کہتی ہے؟ اپنے آپ کو ہر طرح کی چیز سے کاٹ دو. نہیں, دین ہمارا یہ نہیں کہتا. دین میں ہمارا لا رہبانیت فی الدین, دین کے اندر رہبانیت نہیں ہے. یہ نہیں چاہتا کہ آپ اپنے نفس کی جو خواہشات ہیں ان کو سپریس کریں, ان کو دبائیں, یہ نہیں چاہتا, دین نہیں چاہتا. ہمارے بہت سارے دین کی
مس انڈرسٹینڈنگ کی بنا پر بیہیویئرز کا نتیجہ کہ جن چیزوں کو دین نہیں چاہتا کہ ہم سپریس حالت میں رکھیں، جب ہم ان کو سپریس کرتے ہیں تو ہمارے اندر وہ سائیکولوجیکل ڈائلماز ایجاد ہوتے ہیں کہ جو کہ عام طور پر ہمارے رویوں میں ظہور کرتے ہیں. عام طور پہ ہمیں نظر آتا ہے ہمارا نوجوان ٹینشن میں ہے، اسٹریس میں ہے، انزائٹی میں ہے. ان میں سے بہت ساری وجوہات یہ ہیں کہ ہم نے اپنے نوجوانوں پر بہت ساری ایسی پابندیاں لگا دی ہیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب یہ اپنے اندر ایک پورا چیپٹر ہے لیکن میں اس کو اوپن نہیں کر سکتا یہاں پر. نفس کی محبتوں کے اعتبار سے تمام، میں نے کہا محسوسات، اب محسوسات کی دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس کا تعلق نفس سے پیدا ہوتی ہے. کوئی بھی چیز جو انسان اس کا نفس اس کی طرف تمایل پیدا کرے، میل پیدا کرے، اٹریکشن پیدا کرے، نفس وہیں سے نفس کی محبت ایجاد ہونا شروع ہو جاتی. فطری ہے، اس کا راستہ کوئی نہیں روک سکتا. لیکن دین کیا چاہتا ہے؟ دین کہتا ہے اس کا راستہ مت روکو، لیکن جو چیز دین چاہتا ہے وہ صرف اعتدال، بیلنس فارم میں رکھو. اس کو بیلنس کرنے والی چیز بنیادی طور پر عقل ہے. عقل کا کام کیا ہے؟ عقل کا کام یہ ہے کہ وہ نفس کے ان تمام قوہ کو، نفس کی ان تمام اٹریکشنز کو ایک بیلنس فارم میں رکھے، عقل کے دائرے میں کنٹرولڈ فارم میں رکھے. نفس کی محبتوں کی نسبت دین صرف کیا چاہتا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری قوتیں نفس کے اندر جتنی بھی اٹریکشنز اور افیکشنز پائی جاتی ہیں یہ رکھی ہیں اللہ تعالیٰ نے تاکہ انسان کی حیات مادی، اس کی جو مٹیریل لائف ہے وہ اپنے آپ کو سسٹین بھی کر سکے اور کنٹینیو بھی رکھ سکے. اس کی بقا اور اس کا دوام ہماری حیات مادی کا، میری مٹیریل لائف نے کنٹینیو بھی اسی کے ذریعے سے کرنا ہے اور سسٹین بھی اسی کے ذریعے سے کرنا ہے. اگر یہ چیزیں انسان کے اندر سے ختم ہو جائیں تو اس کی مٹیریل لائف نہ باقی رہ سکتی ہے، نہ سسٹین کر سکتی ہے، نہ اپنے آپ کو کنٹینیو کر سکتی ہے. یہ ضروری ہے انسان کو پیاس لگنا بند ہو جائے، کب مر جائے گا پتہ ہی نہیں لگے گا. بھوک لگنا بند ہو جائے، کب مر جائے گا نہیں پتہ لگے گا اسے. لہذا یہ تمام قوتیں رکھی ہیں کس لیے؟ تاکہ انسان کی جو مٹیریل لائف ہے وہ کیا ہو، اپنے آپ کو کنٹینیو بھی کر سکے اور سسٹین بھی کر سکے. ان کی نسبت عرض کیا آپ سے، واحد چیز جو دین چاہتا ہے وہ کیا؟ ان کو کنٹرول رکھو، نہ ان کو افراط کی صورت میں جانے دو، حد سے زیادہ بڑھا دو، نہ ان کو حد سے زیادہ سپریس کرے. آپ اور میں سپریس نہیں کر سکتے. ہم کریں گے تو چونکہ غیر فطری ہے بیہیویئر، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ڈسٹارٹڈ بیہیویئر میں، انحرافی رویوں کی صورت میں اس کا نتیجہ ظاہر ہوتا ہے. اس سے اوپر عقل کی میں ایک اوریجن ہمارے اندر عقل سے پیدا ہوتا ہے، محبت کا ایک منشا، محبت کا ایک مبدا عقل ہے. عقل کی سب سے خوبصورت تجلی یہ ہے کہ عقل کمال کو پسند کرتی ہے. نفس کا تعلق کمال سے نہیں، نفس صرف اور صرف اپنی نسبت دیکھتا ہے. لہذا غور کیجئے گا، ہم انسانوں میں کبھی بھی ٹیسٹ کی نسبت کوئی 100% رولنگ نہیں دے سکتے. ہم نہیں کہہ سکتے کہ سب لوگوں کو میٹھا اچھا لگتا ہے، دیٹس ناٹ نیسیسری. ہم نہیں کہہ سکتے کہ سب لوگوں کو نمکین اچھا لگتا ہے، کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. کوئی ایک ذائقہ ضروری نہیں ہے. وہ پھل جو آپ کو اچھا لگ رہا ہے ہزاروں لوگوں کو اچھا نہیں لگتا. وہ ذائقہ جو آپ کو پسند آیا ہے، کوئی وجہ ہے آپ کے پاس؟ کوئی وجہ نہیں، آپ نہیں بیان کر سکتے. عقل اس کے مقابلے پر اس طرح کی چیزوں کو پسند نہیں کرتی. عقل کی پسندیدگی کا لیول کیا ہے؟ جب تک وہ کسی چیز کے اندر سے کمال کو توجہ نہیں کرتی تب تک اس کے لیے عقل اپنے آپ کو تیار نہیں کرتا. تو لہذا عقل کی برتری ہے. عقل کے حوالے سے گفتگو میں نے کہا، اب میں اگر عقل پر بحث کرنا شروع کر دوں تو کافی کا پہلا باب العقل ہے، عقل والجہل، مفصل گفتگو ہے، تفصیلی گفتگو ہے اور ہونے والی ہے. میں واقعاً بعض اوقات دل میں ایک بڑا، میں خود سوچتا ہوں ہم تو طالب علم ہیں، وہ بھی بہت ہی ادنا سے، اہل بیت کے دروازے کے بہت ہی ادنا سے طالب، میری حیثیت ایک بہت ہی چھوٹے، ایک نہایت ہی نامعقول طالب علم سے کوئی میری حیثیت اہل بیت کے سامنے نہیں ہے. انتہائی نامعقول اور انتہائی نکما قسم کا طالب علم ہوں اہل بیت کے دروازے کا.
اور وہ جو بہت تھوڑا سا بھی اہل بیت نے عطا کیا ہے اس کے لیے دل بے چین رہتا ہے کہ کہیں کوئی سامع ملے تو ہم اہل بیت کے یہ کلمات ان کو سنا سکیں، انہیں بتا سکیں کہ اہل بیت اطہار نے علم کی کیا تجلیات ہیں کہ جو ان سے ظہور کی ہیں۔ اب ہمارا دل جب اتنا اس بارے میں کڑتا ہے، اتنا اس کے لیے تڑپتا ہے، تو میں کبھی کبھار سوچتا ہوں جو مخزن علم ہے سینہ، وہ سینہ جو کہ مدینۃ العلم کی وراثت اپنے قلب میں لیے ہوئے تھا، اس کا حق تھا کہ وہ کنویں میں سینے تک اپنے آپ کو ڈال کر روئے، صرف اس بات پر کہ مجھ جیسا علی اس علم کو لے کر بیٹھا ہوا ہے اور پوچھنے والے افراد میرے پاس موجود نہیں ہیں۔ یہ حق بنتا ہے، حق بنتا ہے۔ لہذا انشاءاللہ کبھی موقع رہے، موضوع رہے، رجعت کے موضوع پر کبھی گفتگو کروں تو وہاں پر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اللہ رجعت کے زمانے میں ائمہ کی اسی حسرت کو پورا کرے گا، یعنی وہ زمانہ آئے گا کہ جب ائمہ دوبارہ تشریف لا کر اس علم کو اس دنیا کی کیپیسٹی کے اعتبار سے اپنے اندر سے ظہور دیں گے۔ یہ مرحلہ رجعت کا کہ جس کے لیے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس کا رجعت کے اوپر عقیدہ نہیں ہے لیس منا، وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے۔ لیکن تفصیل چاہتا ہے موضوع، میں نے اشارے صرف اس لیے کیے ہیں کہ آپ کے اندر پیاس باقی رہے، جب آپ کہیں گے انشاءاللہ ہم حاضر ہیں آپ کی خدمت میں مطالب کو بیان کرنے کے لیے۔ تو عقل کیا کرتی ہے؟ عقل کمال کو پسند کرتی ہے۔ لہذا آپ غور کیجئے گا، جیسے ہی آپ مثلا کسی کو صاحب کمال دیکھتے ہیں، صاحب کمال پاتے ہیں، اس کی نسبت آپ کے اندر خود بخود ایک محبت ایجاد ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ کو اپنے اسکول کے، کالج کے، یونیورسٹی کے زمانے کا کوئی نہ کوئی ٹیچر آپ کا فیوریٹ رہا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ نے اس سے کسب کمال کے مراحل کو طے کیا ہوگا، جب آپ نے اس کو اپنے سبجیکٹ کے اوپر عبور دیکھا ہوگا، جب آپ نے اس کے اس کمال کو دیکھا ہوگا، آٹومیٹیکلی انسان کی عقل اس کو نسبت محبت کو اپنے اندر ایجاد کرتی ہے۔ بس عقل کا کام کیا ہے؟ کمال کو طلب کرنا۔ قلب اللہ نے کس لیے رکھا ہوا ہے؟ قلب واحد چیز جسے وہ طلب کرتا ہے وہ انفینٹی ہے، نامحدود۔ قلب مرکز ہے لامحدود کی طلب کا، اور یاد رکھیے گا اس طلب لامحدود کو اس قلب کے اندر اللہ نے صرف اپنی ذات کے لیے رکھا ہے۔ میری یہ گفتگو اگر آپ کے ذہنوں پر محفوظ رہے گی تو میرے لیے آگے کے مسائل بیان کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ بس قلب کسے چاہتا ہے؟ قلب کی حقیقی طلب لامحدود ہے۔ عقل کسے چاہتی ہے؟ کمال کو۔ بس عقل اور قلب مل کر کمال نامحدود کے مطلوب ہیں۔ ان کے مقابلے پر نفس صرف ظاہریات میں اور محسوسات میں۔ اب اس ظاہریات اور محسوسات میں صرف کھانا پینا لباس نہیں ہے، حتیٰ یہ نفس بہت سارے مسائل ظاہری کہ جو انڈائریکٹلی محسوس بن جاتے ہیں ان سے خود بخود محبت پیدا کر لیتا ہے، جن میں سے ایک مرحلہ یہ ہے کہ یہ نفس جن عقائد کے درمیان میں اپنے آپ کو گرو کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ مسموعات کا تعلق کس سے ہے؟ نفس سے ہے۔ سنتا کون ہے؟ نفس۔ اب دیکھتا کون ہے؟ نفس۔ اب جب یہ نفس اپنے اطراف میں مختلف عقائد کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اپنے باپ کو بھی کسی عقیدے پر پاتا ہے، ماں کو بھی اپنے کسی عقیدے پر پاتا ہے، اطراف میں اپنے تمام احبہ اعزہ کو، تمام دوستوں کو اس عقیدے پر پاتا ہے، آٹومیٹیکلی اس کے نفس کے اندر اس عقیدے کی نسبت ایک محبت اور افیکشن پیدا ہو جاتی ہے۔ بس بہت ساری خدا سے محبتیں نفسانی محبت ہو سکتی ہے۔ کیوں ہم خدا سے محبت کرتے ہیں؟ اس لیے نہیں کہ ہم نے اسے پہچان لیا ہے۔ ہمیں خدا سے، ہمیں اپنے دین سے محبت ہے اس لیے نہیں کہ ہمیں دین کی معرفت حاصل ہو گئی ہے۔ یہ مسئلہ ہے نا، آپ دیکھیں اپنے آپ کو، یہ ایک پورا طبقہ ایک زمانے میں مجاہدین بنے، طالبان کے نام سے حکومت لے کر آئے، اسلامی حکومت، اور ان کے بہت سارے افراد ایسے ہیں کہ اگر آپ اس کو روک کر اس سے کلمہ بھی پوچھ لیں گے تو اس کو کلمہ بھی نہیں آتا ہوگا، بہت سارے ہیں۔ اب آپ یہ تمام افراد وہ ہیں
کہ جو بظاہر دین سے محبت کا ایک اظہار کر رہے ہوتے ہیں، اور عام طور پر دین سے نفسانی محبت کرنے والوں کی سب سے پہلی پہچان یہ ہے کہ ان کے اندر دین کی محبت کی نسبت تشدد پایا جائے گا۔ یہ دین کی نفسانی محبت ہے کہ جو انسان کو متشدد بنا دیتی ہے۔ اب جب انسان متشدد بن جاتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اس کا نفس اس عقیدے کے مقابلے پر ایک پوری ڈیفنسو سسٹم لیا ہوا ہوتا ہے، اور وہ اتنی شدت کے ساتھ اس کو روکنا چاہتا ہے کہ جہاں کہیں وہ اپنے عقیدے کے خلاف کوئی بات سنتا ہے مارنے مرنے پر اتر آتا ہے۔ اب یاد رکھے گا کہ کوئی بھی اپنے عقیدے کے خلاف بات سننے کے بعد اگر جذباتی ہو رہا ہے، اگر متشدد ہو رہا ہے، مارنے مرنے پر اتر آ رہا ہے، تو یاد رکھنا کہ اس کی اپنے دین کی نسبت محبت نفسانی محبت ہے، وہ محبت نہیں ہے جو دین نے حقیقی معنی میں مانگی ہے اور طلب کی ہے۔ نفسانی محبت نہیں۔ خصوصاً اب ہم مکتب اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام پوری دنیا کو اس معاملے میں چیلنج کر سکتے ہیں، اور یہ چیلنج صرف زبانی نہیں ہے۔ ہم وہ واحد مکتب ہیں جن کے عقائد اور معارف کی بنیاد عقل پر ہے، لہذا کوئی بھی اپنے آپ کو شیعہ کہنے والا اگر اپنے عقائد کی دلیل عقلی نہیں رکھتا تو وہ خود فیصلہ کرے کہ وہ قرآن اور اہل بیت کے مطابق ابھی تک شیعہ ہوا ہے یا نہیں۔ ہمارے مکتب کے مطابق شیعہ گھر میں پیدا ہونے والا بچہ شیعہ نہیں ہوتا، نہ ہی کسی سنی کے گھر میں پیدا ہوا سنی کہلائے گا، نہ ہی کسی عیسائی کے گھر میں پیدا ہوا عیسائی کہلائے گا۔ ہمارا مکتب شیعہ صرف اسے کہتا ہے جو اپنی عقل سے خدا کو تلاش کرے، جو اپنے عقل سے نبوت کو تلاش کرے، جس کی عقل اسے امامت تک لے کر آئے، جس کی عقل اسے قیامت کے اوپر عقیدہ دلائے۔ عقل۔ اللہم صلی علی محمد اچھے تھا۔ تو ہمارے عقیدے میں بنیاد کیا ہے؟ عقل۔ اس حد تک لہذا ائمہ نے اپنی نسبت ان تمام افراد کو کہ جو ائمہ سے محبت نفسانی رکھتے ہیں، محبت نفسانی نہیں، اب یہ محبت نفسانی کا عمل ہے بہت سارے لوگ ہیں جو حضرت امیر علیہ السلام کے معجزات سننے کے بعد ان کے اندر حضرت کی نسبت ایک محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ جو محبت ہم کسی ایسے معجزات سننے کے بعد شخصیت کے اندر اپنے اندر پاتے ہیں، یہ محبت نفسانی ہے۔ اور یاد رکھیے گا اس محبت نفسانی کی اگر دین میں کہیں گنجائش ہے بھی تو وہ صرف نابالغ بچوں کے لیے ہے، صرف نابالغ بچوں کے لیے۔ یہ محبت کہ کوئی حضرت امیر علیہ السلام کے خیبر کے دروازہ نکالنے پر آ کر بہت خوش ہو اور حضرت کو اپنا ایز اے ہیرو بنائے، یہ لمٹ ہے بچوں تک۔ بالغ کے لیے علی علیہ السلام کی وہ محبت درکار ہے جو اس نے عقل کے ذریعے سے حاصل کی ہو، نفسانی محبت۔ اب یہ نفسانی محبت یہ تشدد پیدا کرتی ہے۔ پوری دنیا میں لڑائی جھگڑا چل رہا ہے دین کے نام پر، یہ جتنے بھی لڑنے والے ملیں گے ان سے آپ جب دین کے متعلق ایک بھی سوال کریں گے انہیں کچھ نہیں معلوم ہوگا۔ یعنی جس دین کی تحفظ کے لیے یہ میدان میں اترے ہوتے ہیں، حتی جان دے دیتے ہیں، جب آپ ان سے پوچھیں گے تو انہیں معلوم کچھ نہیں ہوگا، بس محبت کرتے ہیں۔ اور بعض اوقات یہ نفس کی محبت شدید ہے، نفس اگر محبت پر آ جائے اور دفاع کرنے لگے تو بہت شدید ہے۔ جمل میں جو لوگ حضرت امیر کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں وہ اونٹ کی محبت میں گرفتار ہیں، تاریخ ہے، اونٹ کی محبت میں گرفتار ہو چکے ہیں، اونٹ کے بال تبرک کے طور پر لے کے جا رہے ہیں، اونٹ کا گوبر گھر میں تبرک کے طور پر لے کر جا رہے ہیں، انہیں اونٹ کے گوبر سے مشک کی خوشبو آ رہی تھی، تاریخ ہے۔ یہ کیسے ہوا کہ جب نفس محبت میں ہو جاتا ہے، نفس محبت کے مراحل میں آ جائے، نفس عقیدے کی محبت میں آ جائے تو پھر
7,000 افراد اونٹ کے گرد قتل ہوئے ہیں. 7,000. کیوں؟ اس لیے کہ یہ نفس کی محبت. اب عین اسی جنگ جمل میں میرا مولا کیا کر رہا ہے؟ اسی نفسانی محبت کو رد کر رہا ہے. کیوں؟ یاد رکھیے گا، نفسانی محبت کے علائم میں سے ایک علامت بت پرستی ہے، اور دوسری علامت اگر بت پرستی نہ ہو تو شخصیت پرستی ہے. شخصیت پرستی، شخصیت پرستی. اور میں انشاءاللہ مطالب آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اللہ تبارک و تعالی خود بھی ہمیں معصومین کی نسبت بھی بنیادی طور پر شخصیت پرستی میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا. شخصیت پرستی میں نہیں چاہتا. لہذا ایک فلسفہ ائمہ کی شہادتوں کا کہ اللہ تبارک و تعالی نے شہادت کے ذریعے سے ان پر موت کو طاری کیا تاکہ وہ اس دنیا سے پردہ کر جائیں. ایک فلسفہ یہ ہے کہ اللہ نہیں چاہتا کہ مومن حتیٰ میرے نمائندے کی نسبت نفسانی محبت اور شخصیت پرستی میں مبتلا ہو. لہذا حضرت امیر علیہ السلام نے جنگ جمل میں اسی شخصیت پرستی کے بت کو گرانے کے لیے جب کسی نے آ کر سوال کیا، کہا مولا میں آپ سے اس جنگ میں رخصت چاہتا ہوں، آپ مجھے اجازت دیں کہ میں جنگ میں شریک نہ ہوں. حضرت نے پوچھا کیوں؟ تو اس نے جواب دیا. اس نے کہا مولا ایک طرف آپ ہیں داماد پیغمبر، زہرا کے شوہر، وہ سارے کے سارے القابات اس نے گنوائے. دوسری طرف کہا کہ دوسری طرف بھی طلحہ، زبیر، ام المومنین، یہ سارے افراد ہیں بالآخر. تب اس کو حضرت نے جواب کیا دیا؟ حضرت اسے یہ کہہ سکتے تھے نا کہ میرے لیے پیغمبر نے کہا ہے الحق مع العلی والعلی مع الحق. میرے لیے کہا ہے اللہ کے رسول نے کہ جس طرف علی جائے پروردگار تو حق کو اس طرف پھیر دے. یعنی علی حق کی طرف نہیں، حق علی کی طرف ہے. جہاں علی جائے پروردگار حق کو اسی طرح بھیج دے. یہ روایت سنا سکتے تھے یا نہیں؟ کہہ سکتے تھے نا میرے بارے میں پیغمبر نے کہا ہے کہ القرآن مع العلی والعلی مع القرآن. لیکن حضرت امیر نے اپنی کوئی فضیلت وہاں پر بیان نہیں کی. کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت میں ہر فضیلت اس کے اندر اسی شخصیت پرستی کو مضبوط کرتی. حضرت امیر نے شخصیت پرستی کا راستہ کاٹتے ہوئے اسے کیا کہا؟ اسے کہا کہ تو غلطی یہ کر رہا ہے کہ تو شخصیات کو دیکھ کر حق کا معیار بنانے کی کوشش کر رہا ہے، جبکہ تجھے چاہیے اعرف الحق تعرف اہلہ، کہ تجھے چاہیے کہ تو حق کو پہچان. جب تو حق کو پہچانے گا اہل حق تجھے خود بخود سمجھ میں آ جائیں گے. لہذا حضرت امیر علیہ السلام نے حتیٰ اپنی نسبت بھی شخصیت پرستی کو ایجاد نہیں ہونے دیا کہ میرے فضائل سن کر مجھ سے محبت پیدا نہ کر، میرا حق پہچان کر حق سے محبت کر، تجھے علی سے خود بخود محبت ہو جائے گی. لہذا دیدان من آج کی دنیا میں بھی جو اس وقت ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم حق کو پہچانیں. یہ جو ابھی دنیا میں حالات پیش آئے ہیں، میں اپنی نسبت بھی یہ بات کہوں گا، اور شاید اللہ نے اس راستے سے ہمارے لیے بہت ساری رہنمائی کو مہیا کیا ہے. ہم بھی اس وقت بہت ساری شخصیات کے شاید ٹرانس میں آ چکے تھے، محبت میں آ چکے تھے، اور شاید میرے ذہن میں ایک فکر یہ پیدا ہو گئی تھی کہ اگر ہم نے رہبریت کا تحفظ کر لیا تو انشاءاللہ ہم امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے لیے زمینہ ساز ہو جائیں گے ظہور کا. لیکن یہاں میری اپنی غلطی یہ تھی کہ بحث یہ نہیں ہے کہ شخصیت باقی رہے، بحث یہ ہے عقیدہ اور نظام باقی رہنا چاہیے. اب یہ سمجھ میں آیا، یقین کریں جب تک یہ ساری کی ساری شخصیات باقی تھیں اس وقت تک دل میں ایک آرزو تھی. پہلے سردار کی شہادت ہوئی، ہم نے کہا ابھی لوگ باقی ہیں. سید ابراہیم رئیسی شہید ہوئے، ہم نے کہا لوگ ابھی باقی ہیں. سید مقاومت شہید ہوئے، ہماری پھر بھی آسرا رہبر کے اوپر رکا ہوا تھا. لیکن رہبر کی شہادت نے جہاں قلب میں بہت تکلیف کو پیدا کیا، جہاں واقعاً قلب کے اندر ایک آگ روشن ہوئی ہے، وہیں پر ایک حقیقت جو خود بخود سمجھ میں آئی ہے وہ یہ کہ ہم تو کربلا والے ہیں. ہمیں تو ہمیشہ ذہن میں
یہ رکھنا چاہیے کہ جب حسین جیسا دین کے لیے قربان ہو سکتا ہے اور جب امام حسین کی شہادت کے بعد بھی یہ دین اور خدا باقی ہے، لہٰذا خدا کہتا ہے کہ اگر نبی فوت ہو جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم پلٹ جاؤ گے؟ نہیں، پیغمبر چلے بھی جائیں، خدا موجود ہے، اس کا دین موجود ہے۔ یہی چیز آج ہم نے اور آپ نے اپنے قلب میں پیدا کرنی ہے۔ ہمیں اور آپ کو اپنے آپ کو اس بات کے لیے ذہن میں بالکل آمادہ رکھنا ہے کہ چاہے یہ پورے کا پورا سلسلہ ختم ہو جائے، امکان ہے خدا کسی کو چاہے کس طرف سے، کس کو کیسے چاہے ہم نہیں جانتے، جب یزید جیسے امام حسین پر غالب ہو سکتے ہیں تو امکان ہے کہ آج کے فرائین بھی غالب ہو جائیں۔ تو کیا یہ شکست انقلاب کی شکست ہوگی؟ تو اب یاد رکھے گا، نہیں، یہ جو قربانیاں اب ہوئی ہیں، یہ جو قیام انہوں نے کیا ہے، یہ قیام ایک ایسا نظام بن چکا ہے کہ اب جو کوئی بھی اس نظام کو سمجھ کر استکبار کی نفرت اپنے دل میں پیدا کر لے گا، وہ خود بخود حسینی راستے اور حسینی نظام کا حصہ بن جائے۔ اور یہ ہم جانتے ہیں، ہماری جتنی شہادتیں زیادہ ہوتی ہیں، ہمارا عقیدہ اتنا مضبوط ہوتا ہے، ہمارا نظریہ اتنا مضبوط ہوتا ہے۔ شہداء کے خون سے خدا کے دین کے قیام کی ایک ایسی آتش پیدا ہوتی ہے جو فرائین کو نابود کر دیتی ہے۔ ہم نے کربلا میں بھی دیکھا تھا اور انشاءاللہ ہم اس دنیا میں بھی دیکھیں گے، اپنے سامنے دیکھیں گے، اس وقت میں بھی دیکھیں گے کہ کیسے یہ خون دنیا کے فرعونوں کو نابود کرے گا۔ لہٰذا تمام جتنی بھی یہ شہادتیں ہیں، ان سے رنج کی کیفیت پیدا ہونا، غم کی کیفیت پیدا ہونا، یہ یقیناً اہم ہے، اس کی قیمت ہے۔ اپنے ان آنسوؤں، اپنے ان دل کے اندر پیدا ہونے والے احساسات کی قیمت کو جانیں۔ گرچہ ہم اور آپ اس وقت اس صحنے میں نہیں ہیں، ہم اور آپ ابھی اس جنگ کا حصہ نہیں ہیں جہاں ملت مومن ایران مسلسل دھماکوں کا شکار ہے، مسلسل شہادتیں ہو رہی ہیں، لیکن ہم نے اور آپ نے دو باتیں ذہن میں رکھنی ہیں۔ ایک یہ کہ اگر ابھی اللہ نے ہمیں اس امتحان میں مبتلا نہیں کیا تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہمارا کوئی امتحان نہیں ہونا، ہمارا امتحان ہونا ہے۔ ہم نے اور آپ کو آنے والے امتحان کے لیے تیار کرنا ہے، کہ جس میں سے بعض مقامات انشاءاللہ میں مجالس میں آپ کی خدمت میں مسلسل عرض کروں گا۔ ہم نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، کیا کرنا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے، ہماری کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں، ان میں سے بہت سارے مطالب آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اس وقت ہمارا پہلا اور اہم ترین وظیفہ یہ ہے کہ ہم اللہ پر توکل رکھتے ہوئے اس بات پر یقین رکھیں کہ یہ خدا کا وعدہ ہے کہ وہ لوگوں کو آزمانے کے بعد جب ان کے اندر ایمان کی مضبوطی کو دیکھ لیتا ہے تو پھر اس پر واجب ہو جاتا ہے اپنے بندوں کی نصرت کرنا، واجب ہو جاتا ہے، واجب ہو جاتا ہے۔ ہم نے اور آپ نے بس انتظار کرنا ہے، لیکن یہ انتظار ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں کرنا۔ ہماری ذمہ داریاں ہیں، ان میں سے بعض کی طرف میں اشارہ کروں گا، لیکن آج ہم آستانے پر ہیں پہلی شب قدر، شب 19 ماہ مبارک رمضان۔ میں نہیں جانتا، لیکن اللہ نے شاید علی علیہ السلام کے عاشقوں کے لیے ان شبوں کو حضرت کے غم و اندوہ سے جوڑ دیا ہے۔ انشاءاللہ خدا مجھے توفیق دے میں ان مراحل میں داخل ہوں، آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ یہ یاد رکھیے گا کہ خدا سے عشق کا سفر آنسوؤں پر طے ہوتا ہے۔ اس وقت دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں ہماری خطائیں شامل ہیں۔ یہ جو کچھ بھی دنیا میں عالمی استکبار اس وقت پوری دنیا پر حاوی ہے، اس میں ہماری اور آپ کی غلطیاں شامل۔ میں نے کئی مقامات پر اپنے مخاطبین سے درخواست کی، آپ سے بھی ہاتھ جوڑ کر کروں گا، یہ جو ہم نے اپنے آپ کو ڈیجیٹل میڈیا کی عادت میں اور خاص طور پر اس کا وہ حصہ کہ جو لہویات اور لغویات میں ہے، خدا کے لیے اس سے اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کریں، اس سے اپنے آپ کو دور کریں۔ اس وقت فتنے کا زمانہ ہے، شدید فتنے کا، اور ہماری ہر فارورڈنگ ہمیں اس فتنے کا حصہ بنا سکتی ہے۔ ہمارے کسی چیز کے فارورڈ کرنے سے دنیا میں کوئی تبدیلی نہیں آنے، کوئی بڑا نقصان نہیں ہونا، کوئی بڑا فائدہ نہیں ہونا۔ لیکن اگر ہم اس وقت صرف یہ فارورڈنگ کی بیماری کو 2 ہفتے کے لیے روک لیں
تو آپ یقین کریں ہم بہت سارے فتنوں کا راستہ روک سکتے ہیں۔ میں آپ سے مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں اور آپ سے کہوں گا جہاں جہاں جس کو سمجھا سکتے ہیں اس کو سمجھائیں کہ خدا کے لیے ہیلو ہائی کرنے سے زیادہ دوسروں سے جو آپ کے پرسنل تعلقات ہیں ان تعلقات کے علاوہ خاص طور پہ نیوز اور اس طرح کے جتنے بھی میٹرز ہیں، جو بھی اس طرح کی چیز آ رہی ہے اس کو فارورڈ کرنے سے بے شدت پرہیز کریں۔ آپ 2 ہفتے یہ کر کے دیکھ لیں، آپ کو خود دنیا میں تبدیلی کے آثار نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن اگر ہم اس لیول تک پہنچ گئے، انٹرنیشنل لیول پہ ہم نے یہ عادت چھوڑ دی تو شاید آثار ظاہر ہو جائیں، ورنہ کم از کم اپنا پرسنل وظیفہ سمجھ کر فتنے کا حصہ نہ بننے کی خاطر اپنے آپ کو اس بیماری سے بچائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ فتنہ بعض اوقات کائنات کے امیر جیسی شخصیت کو گھر میں بیٹھنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ خدا کی طرف ہمارا سفر اشکوں پر اپنے آپ کو جاری کرتا ہے۔ آج کی رات اشکوں کی رات ہے۔ حضرت کے سر دوپارہ کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ کس طرح سے حضرت امیر کا سر اقدس محراب عبادت میں دوپارہ ہوا ہے، آج کی رات جب قرآن سر پر کھولیں تو اس کھلے ہوئے قرآن سے اس کھلے ہوئے سر کو ذہن میں رکھیے گا جو محراب عبادت میں اس رات کی انتہائی سحر میں دوپارہ ہوا ہے۔ میرے مولا کی مظلومیت اس ضربت پر آ کر ختم ہوئی ہے، شروع نہیں ہوئی۔ میرے مولا کی مصیبت یہ نہیں ہے کہ کوفہ کی مسجد میں تلوار چلی ہے، میرا مولا اس دن سے مظلوم ہے جس دن سے پیغمبر دنیا سے تشریف لے کر گئے ہیں۔ کبھی انسان سوچے علی جیسی شخصیت ہو اور مدینہ کے لوگ علی کو سلام نہ کر رہے ہوں۔ کبھی سوچیں علی جیسی شخصیت ہو اور علی مدینہ کے لوگوں کو سلام کر رہے ہوں اور علی جیسی شخصیت کو جواب سلام نہ مل رہا ہو۔ اپنے مولا کی مظلومیت کو، اپنے مولا کی تنہائی کو درک کرنے کی کوشش کریں۔ میرے مولا کی مصیبت یہاں سے شروع ہوئی ہے، جو اتنی فضیلتیں لیے ہوئے تھا، یہاں پیغمبر کی آنکھ کا بند ہونا تھا، علی پورے مدینہ میں بالکل تنہا رہ گئے، اس قدر تنہا رہ گئے کہ پھر اس تنہائی نے لوگوں کو وہ جرأت عطا کی کہ علی کے دروازے پر آگ لے کر آئے۔ ارے علی کی مظلومیت اس ضربت سے نہیں ہے، علی ایسی کئی ضربتیں برداشت کر سکتا تھا، لیکن وہ ضربت جو در اور دروازے کے درمیان زہرا کے پہلو پر لگی، علی ساری زندگی اس ضربت کی تکلیف کو اپنے دل سے باہر نہ نکال سکے۔ ارے علی کے لیے محراب عبادت میں قتل ہو جانا آسان تھا، لیکن اپنے محسن کے جنازے کو اٹھانا علی کے لیے آسان نہیں تھا۔ ارے میں مولا امام حسین کا ایک مرتبہ متوجہ کرنا چاہتا ہوں، مولا شاید آپ نے علی اصغر کے جنازے کو اٹھانا علی کے محسن کے جنازے کے اٹھانے سے یاد کیا ہو۔ علی کی مظلومیت یہ ہے عزیزوں کہ زہرا جیسی امانت جگہ جگہ سے ٹوٹ گئی تھی۔ ارے علی کی مظلومیت یہ ہے کہ جب علی زہرا کا جنازہ لے کر قبر کے نزدیک آئے، راوی کہتا ہے میں نے علی کو ابھی بہت صبر کرتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن جب علی نے قبر کی طرف نگاہ کی علی کے صبر کے بندھن ٹوٹ گئے۔ ایک مرتبہ رو کر کہتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر علی کا سلام ہو۔ پھر فرمایا یا رسول اللہ، ارے آپ کی شہادت سے ہی علی کا دل پارا پارا ہو چکا تھا، ابھی تو علی آپ کی جدائی کے غم کو نہ برداشت کر پایا
تھا یا رسول اللہ اب آپ کی بیٹی جیسا سہارا علی سے جدا ہو رہا ہے، یا رسول اللہ جو امانت میں نے آپ سے لی تھی آج علی یہ امانت پلٹانے کے لیے آیا ہے، لیکن یا رسول اللہ جب امانت لی تھی تو سالم تھی، آج جب علی واپس کرنے آیا ہے جگہ جگہ سے ٹوٹی ہوئی ہے، مگر یا رسول اللہ آپ کی بیٹی صابرہ بہت تھی، علی سے شکایت نہیں کر کے گئی، ارے اب آپ کے پاس آ رہی ہے، یا رسول اللہ اپنی بیٹی سے پوچھئے گا ضرور امت نے آپ کی بیٹی کے ساتھ کیا سلوک۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، ہماری عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ بار الہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، ہم آستانِ شب قدر میں ہیں، ابتدائی شب قدر ہے، بار الہ تو نے دعاؤں کی مستجابت کا وعدہ کیا ہے، بار الہ تجھے تمام مظلومین کے خون کا واسطہ، وہ مظلوم اول کائنات کہ جو تیری محراب عبادت میں آج کی شب ضربت سے زخمی ہوگا، بار الہ اس مظلوم سے لے کر اس وقت دنیا میں جتنے مظلوم تیری راہ میں اپنے خون کے نذرانے کو پیش کر رہے ہیں، بار الہ تجھے ان تمام مظلومین کا واسطہ ہے، بار الہ ان کے حقیقی وارث اور منتقم امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بار الہ تو نے اس شب میں دعاؤں کی استجابت کا وعدہ کیا ہے، بار الہ جتنے لوگ بھی اس وقت ظالمین سے، استکبار سے، امریکہ اور اس کے حامیوں سے، اسرائیل اور اس کے حامیوں سے برسر پیکار ہیں، ان سب کو نصرت و کامیابی عنایت فرما۔ بار الہ ملت غیور و مؤمن ایران کی حفاظت فرما، وہاں کے مؤمنین کو بالخصوص اپنے حفظ و امان میں رکھ، جتنی بھی مقاومت کی قوتیں ہیں، سپاہ پاسداران انقلاب، بسیج اور جتنی بھی وہ قوتیں ہیں جو اس وقت امریکہ اور اسرائیل کے خلاف لڑ رہی ہیں، حزب اللہ، انصار اللہ، حماس، حشد الشعبی اور دیگر تمام نہضتیں، بالخصوص پاکستان میں گلگت و بلتستان پارا چنار کی جو مقاومتیں ہیں اور نہضتیں ہیں، ان کو نصرت و کامیابی عنایت فرما۔ تمام ظالم قوتوں کو بالخصوص امریکہ، اسرائیل اور اس کے حامیوں کو نیست و نابود فرما۔ تمام خائنین اور منافقین جو ان کا ساتھ دے رہے ہیں انہیں نیست و نابود فرما۔ پاکستان کے اندر ان کے جتنے بھی حامی ہیں بار الہ ان سب کو نیست و نابود فرما۔ بار الہ آج کی شب میں صحیح معنی میں عبادت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ بار الہ آج کی شب میں تو نے مقدرات کو لکھنا ہے، ہم تجھ سے درخواست کرتے ہیں اپنے آخری حجت کے ظہور میں تعجیل کو مقرر فرما، ہمیں اپنے آخری حجت کے بہترین اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ آج کی شب مغفرت کی شب ہے بار الہ، حاضرین کے تمام مرحومین، اس بارگاہ سے متعلق جتنے بھی افراد ہیں، ان کے بزرگان جو دنیا سے جا چکے، ان تمام کی مغفرت فرما۔ بار الہ بالخصوص بیماروں نے دعا کا کہا ہے، شفا کاملہ عاجلہ عنایت فرما، لیکن بالخصوص اس سارے سلسلے کے اس مقاومت کے درمیان میں جتنے بھی لوگ زخمی ہیں، بالخصوص ایران میں ان ظالموں کے حملوں سے جتنے بھی لوگ زخمی ہو رہے ہیں، بار الہ ان سب کو شفا کامل عاجل عنایت فرما۔ بار الہ ہم سب کو آج کی شب میں حقیقی عبادت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔